السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، اشرف، برتر بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نبی ہمیں دیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر 17واں پارہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں سے ان کے حساب کی گھڑی قریب آ رہی ہے اور یہ دنیا تباہی کے بالکل نزدیک جا رہی ہے۔ لوگوں سے ان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے اور یہ دنیا ایکسپائر ہونے کے بالکل نزدیک ہے، اور لوگ ہیں کہ اعراض کیے ہوئے، منہ موڑ کر، اگنور کرتے ہوئے، نیگلیکٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ریچارج کراتے ریچارج موبائل وغیرہ کا، 1 سال کا ریچارج، 6 مہینے کا ریچارج، 1 مہینے کا ریچارج جب بھی کراتے ہیں تو ریچارج ختم ہونے کے 3-4 دن پہلے سے ہمیں کیا ہے، انفارم کیا جاتا ہے کہ 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کا ریچارج ختم ہونے والا ہے۔ جب بھی آپ کال کرو، کال آپ کا بعد میں لگے گا، لیکن پہلے کیا ہے، کمپنی کی طرف سے آپ کو انفارم کیا جائے گا کہ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر پیسے نہیں بھی ہے تو پہلے سے انتظام کر لیتے، کرتے نہیں کرتے کہ میرا ریچارج جیسے ختم ہو جاتا ہے میں اس کو کیا ہے دوبارہ ریلوڈ کرا لینا ہے مجھے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈوانس میں کر لیتے ہیں، وہ جیسے ہی ریچارج ختم ہو جانا یہ ایکٹیو ہو جانا ساتھ میں کرتے نہیں کرتے، تھوڑے لوگ ہم پہلے سے ریچارج کرا لیتے ایڈوانس میں۔ تو لہٰذا اللہ بھی وہی بول رہا ہے ہمیں، بھائی تمہارا ایکسپائری ڈیٹ بھی بہت نزدیک ہے، تو ایسا کرو کہ تمہارا ایکسپائری ڈیٹ آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، ریچارج کے لیے ریچارج آٹومیٹک کرا لو۔
جس طرح تمہارا ریچارج ختم ہوتی دوسرا ریچارج ایکٹیو ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح تم یہاں پر مرتی سیدھا جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہی بات اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارا ایکسپائر ڈیٹ بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن تم ہو کہ نیکسٹ ریچارج کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے۔ اقترب للناس حسابهم، آخری نبی آ گئے، سارے انبیاء کے چلے گئے، ساری کتابیں اتر گئی، دنیا اپنے آخری سٹیج میں آ گئی ہے۔ کیا ہے؟ دنیا اپنے آخری سٹیج میں آ گئی ہے، اس کے بعد ختم ہونے والی ہے دنیا۔ اللہ بولتا ہے بالکل نزدیک ہے تمہاری دنیا ختم ہونے کے، لیکن تم لوگ کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں نیگلیکٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے غفلت کا معنی سمجھایا۔ غفلت کس کو بولتے ہیں؟ کس چیز میں غفلت ہے؟ لوگ کس چیز کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں؟ غفلۃ عما خلقوا، جس چیز کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کر کے بھیجا ہے اس چیز میں لوگ غفلت برت رہے ہیں، نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کس چیز کے لیے ہمیں بھیجا دنیا میں؟ اتنے زیادہ صلاحیتیں، طاقت، قوت، اتنے زیادہ سب کچھ انسان کے پاس ہے نا، یا آخر اللہ کیوں دے کے بھیجا ہمیں؟ دنیا میں بھیجنے کا پرپس، مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ کیا ہے معلوم ہے؟ اس ممبر سے کئی مرتبہ میں دنیا میں آنے کے مقاصد بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ 3 مقصد ہے: عبادت، صبر، دعوت و تبلیغ۔ یہ 3 چیز چھوڑ کر ہمارا مسلمان باقی سب کچھ کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کی عبادت کر بھی رہا ہے تو نیگلیکٹ کرتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے، صبر کر بھی رہا ہے تو آپشن نہیں ہے دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے، صبر بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بول لیتا ہے۔ دعوت و تبلیغ تو چھوڑ ڈالو، انہوں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں دعوت و تبلیغ مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کی سوچ آج ہی آئی ہوئی ہے۔ تو ابن کثیر نے کہا غفلۃ عما خلقوا، اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو، وہ مقصد بھول کر باقی سب چیزیں انسان کر رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں غفلت۔ اور یہ غفلت سب سے بری چیز ہے، یاد رکھو، سب سے بری صفت ہے، یاد رکھو۔ علماء نے کہا کہ عقوبۃ من اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے غفلت۔ کیا کہا علماء نے؟ غفلت یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے ایک اعتبار سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک ھم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے کانوں پر، جن کے دل پر، جن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جب انسان کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسان کو نظر نہیں آتی، انسان کیا ہے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ نے ہم سے ناراض ہو کر ہمارے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم لوگ حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ایک اعتبار سے۔ اور اسی طرح باقاعدہ نبی نے جمعہ کے تعلق سے، کس کے تعلق سے؟ جمعہ کے تعلق سے پوائنٹ آؤٹ کر کے نبی نے کہا ہے آج ایز اٹ از ہم لوگ اس حدیث کے برابر فٹ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر۔ دونوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، علی اعواد المنبر، اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں اسپیچ دے رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے۔ کس تعلق سے؟ جمعہ کے متعلق۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ کب آنا ہے جمعہ کے اندر؟ جمعہ کے اندر کب آنا ہے بھائی؟ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنا، چڑھنے کے بعد آنا؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ فرشتے وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، یہاں پر وہاں پر دونوں دروازوں پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں رجسٹر لے کر۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بس لوگوں کا ثواب اس کے اندر ایڈ کر کے ختم ہو جانا، ختم ان کی ڈیوٹی وہاں پر۔ جب تک امام نہیں چڑھ جاتا ممبر کے اوپر اس وقت تک ان کی ڈیوٹی وہاں پر لگی رہتی ہے۔ فرشتے لکھ ڈالے ثواب پورا، پہلے کون آیا، اونٹ کا ثواب، بکرے کا ثواب، گائے کا ثواب، انڈے کا ثواب، مرغی کا ثواب، سب لکھ دیے فرشتے۔ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر کے، کلوز کر کے آسمان پر جاتے ہیں یا مسجد میں بیٹھتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں فرشتے؟ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں یا پھر آسمان میں جاتے ہیں فرشتے؟ تو ذرا سوچو کہ فرشتوں کو جمعہ کے خطبے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے جمعہ کا خطبہ غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے مسلمان اگر پہلے وقت میں آ بھی گئے تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر سوتے ہیں، سنتے نہیں جمعہ کا خطبہ۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ جمعات کے اندر جمعہ کے خطبوں میں سوتے ہیں تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے ان کے دلوں کو۔
ظاہر سی بات ہے جب کوئی ہم چیز خریدتے ہیں تو سیل رہتی ہے، جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ چیز ہم لے سکتے ہیں، جب تک وہ سیل رہتی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز جا نہیں سکتی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمارے دلوں کو سیل کر دیا ہے، صحیح بات حق بات ہمارے دلوں میں گھس نہیں سک رہی ہے آج۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں معلوم ہو گیا کہ ہمارے اندر کیا ہے، بیماری ہے، ہم کیا ہے، بیمار ہیں، یہ تو چیز معلوم ہو گئی۔ اب کون سی بیماری ہمارے اندر ہے؟ غفلت تو معلوم ہو گیا کہ غفلت ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر غفلت ہے۔ مثال کے طور پر فیور ہے، اس کے کچھ سمٹمز رہتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کو دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے، کون سی فیور ہے۔ فیور میں بھی بہت سارے سٹیج ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر غفلت ہے، تو ہمیں اب معلوم کرنا ہے کہ کون سے درجے کی غفلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو علماء نے چند باتیں لکھی ہیں اس غفلت کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے گناتا جاؤں گا۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر ڈھونڈنا اس کو، کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو سمجھو ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز التکاسر عن الطاعات، کیا لکھا ہے علماء نے؟ التکاسر عن الطاعات، نیکیوں میں سستی برتنا، نیکی کرنے میں دل نہیں لگنا۔ مثال کے طور پر نماز تو ہم سے، ایک تو نماز پڑھی نہیں جا رہی، اگر کچھ لوگ نماز کو آ بھی جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے رکعت بننے کے بعد کہ بہت بھاری چیز ان کے اوپر رکھ دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بھاری چیز میرے اوپر رکھ دی گئی، کب نماز ختم ہوتی کب وہ چیز میرے سے گر جاتی۔ اور دوسری چیز، ایک تو فلمیں نہیں چھوٹتی ہمارے سے، گانے نہیں چھوٹتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوٹتا، اسی طرح سچ بولنا بھی نہیں آتا ہمیں، کیوں بول نہیں سکتے ہم لوگ سچ۔ اور تیسری چیز حرام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ ایک اعتبار سے نیکی کرنے کی، نیکی میں سے ہم لوگ سستی کر رہے ہیں، نیکی ہم سے ہو نہیں پا رہی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر آ گئی تو سمجھو تمہارے اندر غفلت ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر ایک ایگزام ہوتا ہے نیٹ، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر 15 لاکھ بچے اس ایگزام کے اندر کیا ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کتنے؟ 15 لاکھ بچے۔ اور انہوں نے جو بارڈر لائن رکھی ہے نا، اس تک ریچ ہونے میں بہت مشکل ہونے پڑتی ہے، بڑے بڑے مالدار وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، کروڑ پتی لکھ پتی، اس کے باوجود بھی وہ بارڈر لائن کراس نہیں کر پاتے، اتنی سخت ہوا کرتی ہے وہ نیٹ کی بارڈر لائن۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں مالدار لوگ 1 کروڑ 2 کروڑ دے کر اس سیٹ کو خریدتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ بہت مشکل ہوتا ہے میڈیکل لائن میں سیٹ آنا، اگر میڈیکل فیلڈ میں اگر سیٹ آنا ہمارے بچے کو تو بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ لیکن اسی مقام پر بنگلور کی ایک امام صاحب ہیں، کون ہے؟ بنگلور کے ایک مولوی صاحب ہے، ایک امام صاحب ہیں، ایک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ ذرا سوچو ان کی تنخواہ کتنی رہے گی، ان کی سیلری کتنی رہے گی؟ ایک مدرسے میں پڑھانے والے امام صاحب کتنی رہے گی سیلری ان کی؟ مشکل سے 10,000 15,000 اتنی سیلری رہے گی۔ اس سے بڑھ کر اگر 20,000 25,000 تو سمجھو ایک بہت بڑے عالم کی سیلری ہے وہ۔ لیکن اللہ رب العالمین ان کی انہی چھوٹی سیلریوں کے اندر کیا ہے برکت بہت زیادہ رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ تو وراثت الانبیاء ہے نا، ان کی تو سیلری بہت زیادہ ہونی چاہیے، انبیاء کے وارث ہیں لوگ۔ لیکن آج ان کا حال یہ ہے کہ سیلریاں بہت کم ہیں ان علماء کی، لیکن اللہ رب العالمین برکت بہت زیادہ دیا رہتا ہے۔ ان کے 2 بچے تھے، کتنے تھے؟ 2 بچے تھے، دونوں بچوں کو میڈیکل میں فری سیٹ آئی ہے۔ کتنے ہیں؟ فری سیٹ، وہ بھی بنگلور کی ٹاپ یونیورسٹی میں۔ جب جا کر ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آخر ایک معجزہ ہے یہ، بڑے بڑے لوگ وہاں تک پہنچنے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کو فری سیٹ آ گئی، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے، بچپن سے لے کر میرے بچوں کی عادت یہ ہے کہ میرے بچے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے۔ صرف باپ کا کہنا نہیں ہے، باقاعدہ اس مسجد کے نمازیوں نے، کئی نماز پڑھنے والے لوگوں نے اس بات کو اعتراف کیا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے تھے بچے اس وقت سے لے کر اپنے ساتھ اسکول کے بیگ لگا کر آتے تھے، صبح صبح کیا ہے اسکول کی کتابیں اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، مسجد کے اندر نماز پڑھتے، اشراق تک قرآن پڑھتے، ذکر کرتے۔ جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کتابیں لے کر فرسٹ فلور میں جاتے، وہاں پر جا کر اسکول کا پڑھنا وہ لوگ پڑھتے تھے۔
تو ان کی یہی روٹین ہوا کرتی تھی بچپن سے لے کر. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اسی پڑھنے کی وجہ سے، فجر نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے انہیں کہ آج فری سیٹ دلا دیا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا میرے بھائی آج میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو. اللہ سب سے پہلے تمہاری دنیا بنائے گا، بعد میں اللہ تمہاری آخرت بنائے گا. ہم لوگ بولتے ہیں نا صرف ہماری آخرت بنتی نہیں. اللہ سب سے پہلے تمہاری دنیا سنوارے گا اللہ رب العالمین، بعد میں جا کر اللہ تمہاری آخرت سنوارے گا. تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کیا مسجد سے جوڑیں. لیکن آپ کتنے بھی بڑے لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے ٹیچر کو ہائر کر لو، کتنا ہی اچھا ٹیوشن آپ لوگ پڑھا لو اپنے بچوں کو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کے گھر سے نہیں جوڑا، فجر کی نماز کی عادت نہیں ڈلوائی، تو آپ کامیابی کو بھول جاؤ. کتنے بھی پیسے خرچ کر لو آپ کے بچوں کو کامیابی نہیں مل پائے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پھر اپنے بچوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ لیں. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر نیکی کرنے کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، نیکیوں میں سستی آ گئی، تو سمجھو ہمارے اندر غفلت ہے. پہلی چیز ہے، نوٹ کر لو اس کو. اور دوسری چیز گناہوں سے محبت. کیا ہے؟ گناہوں سے محبت. بولتے ہیں نا بھائی کل رات میں فلم دیکھا، کیا فلم تھی بھائی. تھوڑے لوگ تو ایسے رہتے ماشاء اللہ بھی بول ڈالتے اوپر آ کو، ماشاء اللہ کیا فلم تھی بھائی، نعوذ باللہ من ذالک. اور تھوڑے لوگ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو سنے رہتے ہیں بھائی ہمیں بچپن میں گانے سنتے تھے، کیا گانے تھے بھائی، اب بھی مجھے بور ہوا تو وہ گانے سنتا ہوں میں. اب بولتے نہیں بولتے ہمارے لوگ، اب بھی اگر مجھے بور ہوا تو میں وہ گانے کا پلے کر کو سنے تو میرے اندر ایک انرجی آ جاتی. کیا آ جاتی؟ ایک انرجی. فلم سے محبت، گانوں سے محبت، اور باقاعدہ سود سے محبت. کس سے محبت؟ سود. لوگوں کو اصل سے زیادہ سود پیارا ہے آج. کیا ہے؟ اصل سے زیادہ سود پیارا ہے آج لوگوں کو. کیا بولتے ہیں بھائی اصل تو دے ڈالتا ہوں نہیں، لیکن وڈی کتنا کاؤنٹ کر لے تو. کیا بولتے ہیں؟ وڈی کتنا اس کے اوپر سود انٹرسٹ کتنا پڑے وہ کاؤنٹ کر لے. اصل تو ہر کوئی دے ڈالتا تجھے. اصل کے پیچھے نہیں پڑ رہے آج لوگ، سود کے پیچھے بہت زیادہ پڑ جا رہے. تو سود سے محبت. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمارے اندر نیکیوں کی محبت آ گئی تو سمجھو ہمارے اندر غفلت ہے. یہ دوسری چیز ہے میرے بھائیو جو مجھے اور آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر فطری محبت بٹھا دی ہے. کس کی؟ ایمان کی محبت. غالباً سورہ مائدہ کی آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے اچھی چیزوں کی محبت تمہارے دل میں بٹھائی ہے اور برائیوں کی نفرت اللہ تمہارے دل کے اندر بٹھائی ہے. برائی سے نفرت ہے، نیکی سے محبت ہمارے دل میں. یہ ہمارا نیچر ہونا چاہیے. لیکن آج الٹا ہو گیا ہے. گناہوں سے محبت آ گئی، اچھائی سے نفرت آ گئی آج ہمارے اندر. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن محبت سے نہیں پڑھ رہے ہم لوگ نماز. تو لہٰذا میرے بھائیو ہمارے ایمان کا جائزہ ہمیں لینا ہے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو سمجھو ہمارے اندر کیا ہے؟ غفلت پائی جا رہی ہے. ایک حدیث پڑھ کر میں اس کو سمجھاتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. کس کی حدیث؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کی بندوں پر سب سے بڑی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں. فیہما مغبون، جس میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لاس میں ہیں. الصحۃ والفراغ. نبی نے کہا کہ دو نعمتیں اللہ کی بندوں پر اتنی بڑی بڑی ہیں لیکن اکثر لوگ اس میں نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں. سب سے پہلی چیز صحت، ہماری ہیلتھ اچھی رہنا. اور دوسری چیز خالی وقت. سب سے پہلے تو ہم لوگ صحت پہ کنٹرول نہیں کرتے. کچھ لوگ رہتے ہیں جو صحت کے مطابق بہت کچھ سوچتے، ڈائٹنگ کرتے، اچھا فوڈ لیتے، اپنے جسم کو اچھا رکھتے. لیکن تھوڑے لوگ رہتے کیا بھی آگے پیچھے دیکھتے نہیں. شوگر بہت ہائی لیول کو پہنچ گیا رہتا، میٹھا کھانا کو بولتا ڈاکٹر لیکن پھر بھی کھا لیتا. اس کے صحت کی کیا ہے اسے فکر نہیں ہے. یہ تو چھوڑو. دوسری چیز، اور دوسری چیز نبی نے کہا کہ فراغ، خالی وقت. ٹائم پاس کرنے میں ہمارے مسلمان سب سے آگے ہے. کہیں کرتے نہیں کرتے ٹائم پاس؟ کرتے نہیں کرتے ہم لوگ ٹائم پاس. کب بھی دیکھو ٹائم پاس. بھائی کئی کو آیا بھائی ادھر ٹائم پاس ہونا نہیں تھا، آ گیا. فجر کی نماز پڑھ کو جاؤ ذرا ہوٹلوں کے پاس، چائے پی کو کٹوں کے اوپر بیٹھ کے سگریٹ ہم پھونک لگ بیٹھتے لوگ آج. کیا ہے؟ کیوں؟ ٹائم پاس نہیں ہونا ہمارے کو. کیا ہوتا نہیں ہے؟ ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے ہمارے کو. تو لہٰذا یاد رکھو میرے بھائیو، مسلمان کبھی ٹائم پاس کے لیے پیدا نہیں ہوا. مسلمان کے پاس اصل ٹائم ہے ہی نہیں ٹائم پاس کے لیے. کہاں سے کریں گے؟ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹائم پاس کے لیے بہت زیادہ ٹائم. ایک مرتبہ کیا ہوا،
ब्राह्मण मालूम, वो अपने बेटे को लेकर जा रहा था ऐसा, तो मुसलमानों के कुछ बच्चे क्या है टोपियाँ लगाकर पतंग उड़ा रहे थे ऐसा, तो वो छोटा बच्चा क्या है जो भी देखता ज़िद करता कि मुझे वो चीज़ होना, तो अपने बाप से कहा कि मुझे भी एक पतंग दिलाओ, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ। बाप क्या जवाब दिया मालूम, ये हमारा नहीं मुसलमानों का काम। ये क्या बोला बाप, ये हमारा नहीं मुसलमानों का काम। क्या समझे इससे, क्या समझ में ये बात? बेटा बोला मुझे पतंग दिलाओ, मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ, बाप बोला ये हमारा नहीं मुसलमानों का काम। मतलब ये है कि टाइम पास करना हमारे इसमें नहीं है, ये मुसलमानों की आदत है, वो टाइम पास करते हैं, चलो हमें दूसरा काम करेंगे। बाप अपने छोटे बच्चे को बोलकर जा रहा है। तो लिहाजा टाइम पास नहीं करना मेरे भाइयों, वरना अगर टाइम पास कर लोगे तो जहन्नमियों के जो अजाब आती है ना जहन्नम में से, सबसे अहम आवाज़, सबसे बड़ी आवाज़ कौन सी मालूम? अल्लाह हमें टाइम दे। क्या बोलते हैं हम लोग? रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना। अल्लाह जहन्नम में आ गए, आँखें से देख लिए, कानों से सुन लिए, अल्लाह ज़र्रा टाइम दे दल दुनिया में जाको अच्छे कामा कर को आते। कब? जहन्नम में। मरने, अभी मरते हम लोग तब भी वो बहुत बोलते हैं। सूरह मुनाफिकून की आयत है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी। अब मर रहा है यहाँ पर, अल्लाह से बोलता कि अल्लाह थोड़ा टाइम दे दल मुझे, अच्छे कामा कर ले को आ तुम जाको। इज़राइल को जान निकालने के वास्ते सामने खड़को है, अल्लाह से बोलता है अल्लाह थोड़ा टाइम दे दल जाको, अच्छे कामा कर ले को आ तो मालूम हुआ कि मुसलमानों के पास टाइम नहीं है, इसलिए टाइम को कभी पास करो ना को, टाइम पास के अंदर बेकार के अंदर टाइम गुजारो ना को कभी। ये तीसरी चीज़ है, अगर हमारे अंदर टाइम पास आ गया तो समझो हमारे अंदर क्या है? गफलत पाई जाती है। और चौथी चीज़ अच्छे से नोट करना, उलमा ने कहा तूलुल अमल, लंबी लंबी ख्वाहिशात। क्या है? लंबी लंबी ख्वाहिशात। इसकी ज़िंदगी उतनी लंबी नहीं रहती जितनी ख्वाहिशां इसके लंबे रहते। आज इसकी ज़िंदगी कब ख़त्म होती करेगा मालूम नहीं, लेकिन ख्वाहिशां देखे तो होते लंबे लंबे रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, यहरमु इब्नु आदम। क्या कहा नबी ने? आदम का बेटा बूढ़ा होता है, लेकिन दो चीज़ें हमेशा जवान होती हैं उसकी। इधर इसकी बॉडी गलती है, लेकिन इसके दो चीज़ें हमेशा जवान होते हैं ऊपर को। सबसे पहली चीज़ अल-हिर्स अलल माल, माल की हिर्स कभी जाती नहीं इंसान के अंदर से। और दूसरी चीज़ वल हिर्स अलल उमर, उम्र की चीज़। ये तो सबसे अहम मसला है आज हमारा। मरते दम पे क्या है, माल बहुत प्यारा रहता है आज हमारे लोगों को। दर्स के अंदर सुबह सुबह दर्स होता है हमारा, आओ आप लोगों भी जो पहले रहते उन्हों से रहते दर्स के अंदर, कोई भी नया ऐड नहीं होता, ताकि अगर दर्स के अंदर बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कुरान के अंदर क्या है, हदीस के अंदर क्या है, अल्लाह क्या बोलता है, नबी क्या बोलते हैं, आपको मालूम होगा अगर दर्स के अंदर आप शामिल होंगे। वरना जुमा की आदत अगर बना लिए, आज ये जुमा में सुन लिए, फिर नेक्स्ट जुमा को सुनेंगे, तो आपके पास क्या उतनी नॉलेज नहीं आएगी जितनी नॉलेज के सुबह शाम के दर्स से आती है। तो कोशिश करो कि सुबह शाम के दर्स के अंदर आप आएँ। तो मैंने एक मिसाल दी थी दर्स के अंदर, एक आदमी था अभी मर रहा है यहाँ पर, और अपने घर वालों को बुलाकर बोलता है कि मुझे इतने लोग खर्च देना, तो लिहाजा एक पेपर लाओ, उनका नाम लिख दूँ मैं। अभी यहाँ इजराइल आते थोड़ी देर में, क्या बोलता है, एक पेपर लाओ, पेपर से मैं उनके पूरे नामा लिख दूँ, कितना खर्च देना वो भी लिख डाल दूँ, जाको बाद में उसूल कर लो तुम्हें, वो सूद समेत। कैसा? वड्डी के साथ उसूल करना। इतने साल हुआ है निलेक मेरे पास, अभी यहाँ मरता है लेकिन माल की हिरिस गई नहीं से। आज हमारी हालत है। और दूसरी चीज़ तूलुल उमर, उमर कितना भी बूढ़ा हो जाता रहता है यहाँ पर, जाको ज़र्रा अंकुल कंधे कहाँ से आता गुस्सा मालूम नहीं। ये तो हमारे मर्दों क्या है, औरतों में बहुत ज़्यादा है ये चीज़। ज़रा जाको अगर हमें किसी को आंटी बोल डाले तो हो गया, हाँ आंटी दिखती है मैं तुम्हारा, क्या बोलते आंटी दिखती है भाई, है सो हकीकत एक्सेप्ट करने क्या हुआ। तो लोगों के अंदर फितरी आदत ये बैठ गई कि हमें कभी बूढ़े नहीं है, हमें हमेशा जवान। और हमारे पास पैसों की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, लंबी लंबी, आज इतना है नहीं कल अभी डबल होना, परसों अभी डबल होना। तो लिहाजा इंसान के अंदर ये दो चीज़ें क्या है, नबी ने कहा हमेशा जवान हो जाती हैं। कब? जब उसके अंदर गफलत पाई जाती है। अगर गफलत नहीं है तो अल्लाह जितना दिया उसके अंदर खुश हो जाता है उन्हें। अगर गफलत आ गई, दीन से गफलत, किससे गफलत है, नेगलेक्ट किसे करता है इंसान, दीन को नेगलेक्ट कर डालता, कुरान को नेगलेक्ट करता, हदीस को नेगलेक्ट करता। जब ये दो चीज़ों को नेगलेक्ट करना स्टार्ट करा तो उसके अंदर क्या है, दो चीज़ें आ जाती। कौन सी? कभी अपने आप को बुढ़ा समझता नहीं, और कभी क्या है माल छोड़ता नहीं। माल होना छोना, पेट भर जाता, लेकिन क्या है ख्वाहिश मिटती नहीं हमारी। तो लिहाजा चौथी चीज़ है, अगर ये चार चीज़ें, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन जुमा का वक्त क्या है बहुत कम होता है, इसलिए मैं क्या चार चीज़ें आपके सामने सेलेक्ट किया हूँ। कोशिश करें कि इन चार चीज़ों को अपने से मिटाने की।
اب علاج بتاتا ہوں. بیماری آئیڈینٹیفائی ہوگی ہماری, یہ سارے چیزیں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اب اسے کیسے دور کرنا, ہمیں ٹریٹمنٹ کیا ہے, کب ہوتا ہے, جب بیماری آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے بعد ڈاکٹر کیا ہے میڈیسن لکھ کر دیتا. اب اس کے میڈیسن کیا ہے, ہم کیا کریں تو یہ بیماری ہم سے دور ہو سکتی. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز معرفت الدین, دین کی معرفت, اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا ہے ہمیں. علماء سے جڑ کر اللہ کے جو نام ہے اسماء حسنی, ان ناموں کو جاننا ہے, اللہ کے بارے میں بہت زیادہ علم ہمیں لینا ہے, تبھی جا کر ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا. جب ایک مرتبہ اللہ کا ڈر آ گیا تو سمجھو ہمارے سے غفلت کیا ہے, دور ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون, علم والے, جن کے پاس علم ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو کوشش کرو کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی, ورنہ خبر میں جب جاؤ گے نا, کتنے سوال ہوتے ہیں خبر میں, کتنے سوال ہوتے بھائی خبر میں, کتنے, 3 سوالانچ معلوم ہے سب کو. 3 سوال, من ربک ما دینک من نبیک, تمہارا اللہ کون, تمہارا نبی کون, تمہارا دین کیا, یہ 3 سوال. اس کے بعد ایک 4تھ کوشچن بھی ہے, 4تھا سوال بھی ہے جو فرشتے ہمارے سے کرتے. معلوم ہے کبھی سنے, آج پاپولر کیا ہے, 3 سوال ہوتے خبر میں, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے, ابن ماجہ کی حدیث, کہ 4 سوال ہم سے خبر میں ہونے والے ہیں. یہ 3 تو بہت کامن ہے, ہمارے کو کوشچن بھی معلوم, آنسر بھی معلوم. من ربک ربی اللہ, ما دینک دین اسلام, من نبیک نبی محمد. 3 کے آنسر معلوم, کوشچن معلوم. ایک 4تھا کوشچن ہے, فرشتے 3 کوشچن کے بعد پوچھتے ہیں وما علمک, تیرا علم کیا ہے. کیا پوچھتے فرشتے, وما علمک, تیرا علم کیا ہے. کسی کے پاس آنسر ہے اس کا, آنسر ہے کسی کے پاس اس کا, معلوم نہیں کون کب مرتا. یہ 3 سوالات تو معلوم ہے, لیکن 4تھا سوال معلوم ہے ہمارے کو. اللہ کے نبی نے کہا وما علمک, فرشتے تمہارے سے پوچھتے تیرا علم کیا ہے. کیا جواب ہے, جواب ہے آپ کے پاس, کیا جواب دو گے. اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو, فرشتے سوال کر لیا ہمارے سے, تو کیا جواب دو گے آپ لوگ. اگر یہاں معلوم ہے تو وہاں آتا آنسر. ایگزامینیشن ہال سے پہلے اگر پریپیئر ہوئے تبھی کیا ہے ایگزامینیشن ہال میں وہ آنسر آتا آپ کو. اگر پریپیئر نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی نے اس کا آنسر دیا, اس کا جواب دیا, قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اس کے اوپر ایمان لایا ہے. یہ 4تھے سوال کا جواب ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے کہا فرشتے تم سے پوچھیں گے وما علمک, تیرا علم کیا ہے, تو جواب کیا دینا ہوگا تمہارے کو, قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے, قرآن میں نے پڑھا ہے, وآمنت بہ, اور میں کیا ہے اس پر ایمان لایا ہوں. یہ 4 سوالات کیا ہے ہم سے خبر میں ہونے والے ہیں. تو سب سے پہلی چیز معرفت الدین, اللہ کی معرفت, علم حاصل کرنا ہے آپ کو, کیونکہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا, اللہ کا ڈر آپ کے اندر آئے گا, غفلت آپ سے دور ہو جائے گی, اور خبر کے اندر بھی اس علم کے تعلق سے آپ سے سوال ہونے والا ہے. سب سے پہلی چیز میرے بھائیو. اور دوسری چیز, اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا ہے آپ کو, کثرت سے کرنا. ایک چیز کو ہم کب تک اگنور کرتے ہیں, اگر کسی چیز کو ہمیشہ فالو کرتے رہے تو اس کی محبت ہمارے اندر آ جاتی, اس کی محبت ہمارے اندر آ جاتی, اس کی نفرت ہم سے نکل جاتی. مثال کے طور پر آپ کسی سے محبت کرتے تو ان کی برائی بھی آپ کو اچھا ہی لگتی نہیں لگتی, انہوں کتنا بھی برا کریں گے آپ کو اچھا لگتا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر برائی کرے تو بھی کیا لگتے ہیں, ہم کتنے کیوٹ کرتے ہیں بچے, حالانکہ انہیں برا کرتا ہے وہاں پر, لیکن ہم نہ کیا لگتا, ہمارے بچے کتنا اچھا کرتے ہیں, ابھی خوش ہو جاتے. اگر وہ کام بڑے ہو کرے تو غصہ آتا ہمارے کو. تو ہم جس سے محبت کرتے اس کی برائی بھی اچھا ہی لگتی. اگر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے, اللہ کو یاد کرتے رہیں گے, تو جو نیگیٹو چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں, یہ نفرت, یہ نیگلیکٹ پن اور یہ اگنور کرنا, ہے ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے تازہ رکھنا. اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, یہ بھی حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, کیا کہا اللہ کے نبی نے, جب بھی تم ریاض الجنہ سے گزرو تھوڑا چر لو وہاں سے. بکرے بیلان چرتے ہیں نا, اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے فارتعوا, چر لو وہاں سے. یہ کس کا ورڈ ہے, اللہ کے نبی کا ورڈ ہے. نبی نے کہا جب بھی تم ریاض الجنہ سے گزرو تو تھوڑا چر لو. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, نہیں معلوم ہوا ان کو, تمہیں معلوم ہوا کیا, تو بھی جب بھی ریاض الجنہ سے گزرو تھوڑا چر لو, کیا تو معلوم ہوا. ابو ہریرہ کو نہیں ہے سمجھ میں بات. اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی چرنے کا مطلب کیا ہے, یہ ریاض الجنہ کیا, اصل میں چرنا کا تو کیا سمجھ میں آیا نہیں, ذرا ایکسپلین کرو اس کو.
نبی نے کہا مساجد اللہ، اللہ کے مساجد کیا ہیں؟ ریاض کہتے ہیں باغیچے کو، کس کو بولتے ہیں؟ کھیت کو۔ جنت کا کھیت کیا ہے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جب بھی مسجد میں جانے کا موقع ملے، درس کا موقع ملے، وہاں پر سن کر بیٹھ کر کیا ہے، تھوڑا کچھ دین کے بارے میں نالج لے لو۔ اگر تمہارے اندر دین کے بارے میں نالج آ جائے گی تو تم سے کیا ہے، غفلت دور ہو جائے گی۔ کس کا ورڈ ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تیسری چیز ہے، اور چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حافظ علیہا صلاۃ المکتوبات، اگر کوئی انسان جو دن میں 5 مرتبہ اللہ نے نمازیں فرض کی ہے، اگر اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو غافلوں کی فہرست سے نکال دے گا۔ لم یکن من الغافلین، وہ لوگ غافل نہیں ہوں گے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، صلاۃ المکتوبات، لکھی گئی نمازیں۔ کون سی؟ اللہ نے کن نمازوں کو لکھ دیا؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ نبی نے کہا کہ اگر کوئی حفاظت کر لیتا ہے، پڑھنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت کیسے ہوتی؟ اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ساری چیزوں کو ہمیں جاننا ہے۔ اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا، جیسی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا اسی وقت میں پڑھنا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا؟ آخری وقت میں پڑھتے نماز کو۔ ہمارا دماغ بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل ہمیں بھوک لگتی ہے، اب کھائے تو پیٹ بھر کو کھاتے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد کھائے تو پیٹ بھر کو کھاتے۔ آپ لوگ ہاں کھاتے نہیں کھاتے؟ بھوک مر جاتی تمہاری، کیا ہو جاتی؟ جتنا کھانا پہلے وقت میں کھا سکتے، آخری وقت میں اتنا کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ لوگ ہونا تو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو۔ بالکل نماز کا جو فائدہ اول وقت میں پڑھنے کا ہے، جیسی نماز کا وقت لگتا ہے تو اس کا اندر جو فائدہ ہے وہ آخری وقت میں پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اتنا ایکسائٹمنٹ انسان کے اندر نہیں رہتا، اتنی انرجی انسان کے اندر نہیں رہتی۔ تو نبی نے کہا کہ من حافظ علیہا، اگر کوئی انسان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ لم یکن من الغافلین، اس کا نام غافلوں کی فہرست سے نکال دیں گے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ نمازوں کی پابندی؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے آئے، آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع، جمعہ کا دن تھا، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر بولے کہ کہیں کو بھی مجھے بخار جیسا ہے آج۔ کیا بولے نبی؟ آج مجھے کہیں کو کہ بہت بخار جیسا لگتا ہے، فیور آ گئی میرے آنکھ کے اندر، ذرا میرے لیے بستر بچھاؤ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ کھڑ نہیں سکے اللہ کے نبی کو سلا دیا گیا، لٹا دیا گیا۔ اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بھائی عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ وہاں یہاں یہ مسجد سے لگ کو روم تھا اللہ کے نبی کا، حضرت عائشہ کا حجرہ کیا تھا؟ مسجد نبوی سے لگ کر تھا۔ صحابہ بولے نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی ایسا ہاتھ ٹیک کر اٹھنے گئے، ایسا اٹھتے اٹھتے گر گئے اللہ کے نبی، بے ہوشی طاری ہو گئی اللہ کے نبی پر، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر افاقہ ہوا، پھر ہوش آیا، پھر اللہ کے نبی پوچھے کیا بھائی عشاء کی نماز پڑھ لیے؟ صحابہ نے کہا نہیں، آپ کا انتظار ہے، آپ آئیں گے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی پھر اٹھنا اسٹارٹ کرے، پھر گر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اچھا تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، پوچھے اللہ کے نبی کیا نماز پڑھ لیے؟ نہیں۔ تو آخری میں اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، لہٰذا ابو بکر کو بولو کہ ابو بکر نماز پڑھا دے آ کر عشاء کی نماز۔ تو اللہ کے نبی مرتے وقت بھی کیا ہے؟ نماز کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑے کہ تم نماز پڑھتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور حضرت علی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آخری کلام، آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں کیا تھی؟ حضرت علی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری بات نبی کی، اس کے بعد اللہ کے نبی کو وفات، موت آ گئی۔ نبی نے کہا کہ میری امت سے وصیت کرتے ہوئے، اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اس کے بعد جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ورکرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیشہ تم کیا کرتے رہنا؟ انصاف کرتے رہنا۔ ذرا مجھے بولو، ایک باپ مر رہا ہے، اس کی اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ رہندے، پوری زندگی اس کی نافرمانی کریں دے، لیکن وہ بچے بھی باپ مرتے ہوئے آخری میں جو بات بولتا نا اس کا لحاظ کر لیتے۔ بھائی ہمارا باپ مرتے مرتے یہ بات بولیا، اسے تو پورا کرنا۔ پوری زندگی ہمیں اپنے باپ کی بات نہیں مانے، لیکن مرتے ٹائم ہمارا باپ ایک بات بول کو مریا، اسے تو بھی ایٹ لیسٹ کریں گے، ہمیں کرتے نہیں کرتے۔
کتنے بھی نالائق بچے کیوں نہ رہندے اپنے باپ کی آخری بات مان لیتے. لیکن ہم مسلمان کتنے بد نصیب ہیں, ہمارے نبی مرتے مرتے ایک بات بول کر گئے کہ نمازوں کو کبھی چھوڑو نہ کھو, لیکن ہم سب سے زیادہ اسے چھوڑ ڈالتے ہیں آج. ذرا بولو ہم خوش نصیب ہیں یا بد نصیب؟ تو لہٰذا کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑنا, خاص کر فجر نماز کی پابندی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان فجر نماز چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر رجل, جیسے ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں نا, یاد کر لیتے کسی انسان کو, بھائی وہاں گیا تھا میں, ایسا ہوا ویسا ہوا, ایک میٹنگ ڈال کو. ویسا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, ذکر رجل, ایک آدمی کا ذکر کیا گیا, ایک آدمی کو یاد کیا گیا اس مجلس کے اندر, نام جو سو گیا, حتی اصبح, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. کیا ہے؟ مسلم شریف کی اور بخاری دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کا ذکر کیا گیا جو سو گیا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. فقال علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ذاک رجل یبال فی اذنہ الشیطان. اللہ کے نبی نے کہا یہ انسان ایسا انسان ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. کیا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنے والے انسان کے کان میں کیا کون پیشاب کرتا ہے؟ شیطان پیشاب کرتا ہے. علماء نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں. سب سے پہلا معنی, جس طرح ہم لوگ پیشاب کرنے کے لیے ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, شیطان بھی پیشاب کرنے کے لیے ہمارے کان کو ٹوائلٹ بنا کر یوز کرتا ہے. کیا؟ ٹوائلٹ بنا کر ہمارے کان کو کون یوز کرتا؟ شیطان یوز کرتا. کب؟ جب ہمیں فجر کی نماز چھوڑ ڈالتے. دوسری چیز, کوئی بھی اچھی چیز ہمارے اندر ہمیں سننے نہیں دیتا شیطان. کوئی بھی اچھائی کیا ہے ہمارے تک پہنچنے نہیں دیتا. تو لہٰذا کوشش کرو کہ شیطان کا ٹوائلٹ بناتے اپنے کان کو, بناتے شیطان کا ٹوائلٹ اپنے کان کو, تو نہیں بنانا ہے میرے بھائیوں. تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں. فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے, باقی سارے نمازیں ہمیں پڑھنا ہے, کیونکہ فجر کی نماز کے تعلق سے باقاعدہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ, اے اللہ میری امت کے فجر کے ٹائم میں برکت دے دے. کس میں برکت دے دے؟ میرے امت کے فجر کے ٹائم میں برکت دے دے. لہٰذا جو کام ہم فجر کے وقت کریں گے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ برکت آنے ہی والی ہے. اور ایک طرح کا ایکٹیونیس ہمارے اندر آ جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان, پورا دن ایکٹیو رہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے سے. تو لہٰذا کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو, بعد میں آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.